امریکہ کے اندر جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں کچھ تشویش کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں، کیونکہ ہم نے تو پورا الیکشن جس طرح کور کیا ہے وہی انہوں نے ڈیسیشنز لیے ہیں ایگزیکٹو آرڈرز میں جو انہوں نے الیکشن میں بات کی تھی، کیونکہ وہ امیگریشن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے لیگل امیگریشن پہ اس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ٹیکسیشن کے حوالے سے، ٹیرف کے حوالے سے، اور اسی کے ساتھ شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب امریکہ ہوتی تھیں یا یو کے ہوتی تھیں ان سے لوگ ملنے آتے تھے، اور سیاستدان ہو، سینیٹرز ہوں، کوئی بھی ہو سیاسی جماعتیں، ان کی ایک پولیٹیکل سٹینڈنگ تھی اور ایک بڑا نام تھا۔ اور دوسرا نواز شریف صاحب بھی باہر رہتے تھے، زیادہ تر سعودی ہوتے تھے تو ان کے ساتھ بھی لوگ ملتے تھے، بزنس مائنڈیڈ تھے، بزنس مین ملتے تھے۔ اب بانی پی ٹی آئی کو اتنا ریسپونس امریکہ سے وہ نہیں ملا یا نہیں ملنے جا رہا ہے، اس کی ایک تاریخی پس منظر میں نے تھوڑا سا آپ کو بیان کر دیا شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کا کوئی پریشر ہو اور ہمیں ریلیف ملے، اور جس طرح مذاکرات میں بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں ہوگا اس کے بعد تک ہم چوتھے راؤنڈ میں شرکت نہیں کریں گے۔ مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، نظریاتی طور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، ایم این اے رہی چکی ہیں، ابھی بھی ایم این اے ہیں، وومن ونگ کراچی کی پریزیڈنٹ ہیں، شاہدہ رحمانی صاحبہ میرے ساتھ ہیں۔ شاہدہ صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ بہت شکریہ امتیاز۔ شاہدہ صاحب جیسے میں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو ایک نیشنل لیڈر تھی شہید، اور اس کا ایک بڑی پولیٹیکل سٹینڈنگ تھی انٹرنیشنلی، تو ان کو میں نے تھوڑا سا دو الفاظوں میں بیان کیا ہے، نہیں تو یہ کم شو پڑ جائے گا، ان کی اتنی خدمات، اسٹرگل، جد و جہد ہے۔ اب بانی پی ٹی آئی اسی طرح چاہتے ہیں کہ ایک باہر سے ایک پریشر آئے گا اور مجھے جو ہے نا اس کا فائدہ ہوگا، اسی وجہ سے وہ ویٹ اینڈ سی کر رہے ہیں، کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ امتیاز، آپ نے بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں، امریکہ پاکستان تعلقات اور خارجہ پالیسی، اور فارمر پرائم منسٹر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اور عمران خان۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو عوامی لیڈرز ہوتے ہیں، جو جمہوری لیڈر ہوتے ہیں، وہ جد و جہد کرتے ہیں، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو جلا وطنی تھی، جو جد و جہد تھی، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ آپ نے خود کا اگر میں بات کرنے لگوں تو بہت لمبا پروگرام ہو جائے گا، وہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بالکل ایسے ہی ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو جد و جہد تھی وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہینگ کر دیا گیا، ایک منتخب وزیر اعظم کو، پھر آپ کی جو زندگی تھی، پھر وہ آپ تو ایسے ٹائم وزیر اعظم بنی، اور جس طرح آپ نے خارجہ پالیسی رکھی تمام ملکوں کے ساتھ اپنا میانہ روی کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کر آئے، اور جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت حکومت گئی تو انہوں نے پہلے تو امریکہ کو سازش کا مورد الزام ٹھہرایا، پھر جرنیلوں کو ٹھہرایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر یو ٹرن لیا اور کہا کہ جی نہیں، امریکہ ہی ہمیں بچائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ اس طرح کی امداد کے منتظر رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی غیبی مدد آئے گی، کبھی وہ دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف، کبھی وہ دیکھتے ہیں۔ اب آخر میں آپ نے دیکھا کہ سیاسی قیادت کی طرف آئے، جو بہت اچھی بات تھی، لیکن مذاکرات ہوتے ہیں، ڈائلاگز ہوتے ہیں، افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کیا جاتا ہے، لیکن جہاں تک کیسز کے تعلقات ہوتا ہے، مقدمات کا تعلق ہوتا ہے، وہ عدالتوں میں فیس کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے تمام تر کیسز کو عدالتوں میں فیس کیا۔ آپ نے دیکھا صدر آصف علی زرداری صاحب، محترمہ فیاض طارپور صاحبہ، یا جتنی بھی لیڈرشپ ہے، نواز شریف ہوئی، سب نے عدالتوں میں فیس کیا۔ ان کے فیصلے عدالتیں کرتی ہیں، سیاسی قیادت نہیں کرتی۔ اگر ہمیں اتنی جلدی انصاف، پھر تو ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بہت جلدی انصاف مل جانا چاہیے تھا، نہیں ملا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کیس ابھی تک پینڈنگ میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ عدالتوں کا کام ہے۔ آپ جوڈیشری میں جا کے فیس کریں، لیکن جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، مذاکرات مشروط نہیں ہوتے۔ ہاں، آپ کو ملک کو مسائل سے نکالنا ہے، آپ نے سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا ہے، تو اب بالکل آپ مذاکرات کریں، لیکن انکنڈیشنل، اس طرح سے نہیں کہ جی ہمارے جوڈیشل
یہ بن جائے اور ہمیں جو ہے رہائی مل جائے روزانہ اسمبلی کے اندر شور شرابہ کہ جی رہائی، اس طرح رہائی نہیں ملتی. آپ کے لیے اور بھی مسائل ہیں، ملک کے اور بھی مسائل ہیں، ان کو فوکس کرتے ہیں سیاستدان. شاہدہ صاحب، جس طرح آپ نے بیان کیا کہ عوامی لیڈر کبھی جیلوں سے، کبھی آپ کو پتہ ہے اسی طرح باتیں نہیں کرتے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں تو سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بات نہیں کروں گا، پولیٹیکل فورسز کے ساتھ مجبوراً ان کو کرنی بھی پڑی. اب کیا لاہے عمل دیں گے؟ اب کہتے ہیں ہم لاہے عمل دیں گے. انہوں نے سب کچھ تو کر لیا، احتجاج، حملے، دھرنے. اب کیا ان کے پاس کوئی ایسا اب بھی کارڈ ہے؟ مذہب کارڈ بھی، صوبائی کارڈ بھی، سب کچھ تو کھیل چکے. کیا کہیں گی؟ بالکل امتیاز، آپ نے وجہ فرمایا. انہوں نے تمام تر کارڈز کھیلے. کبھی مذہب کا سہارا لیا، کبھی انتہا پسندوں کا سہارا لیا، کبھی اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیا، کبھی مظاہرے کیے اور بدترین تشدد کے ساتھ کبھی ریاست پر حملہ کیا. اور آپ نے دیکھا کہ سیاسی جدوجہد نہیں کی. سیاست ان میں نظر نہیں آتی. سیاسی جدوجہد کے لیے آپ کو بڑا برداشت، تحمل کے ساتھ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اور یہ جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں یہ بالکل سمجھ سے بالاتر ہے. اب کون سا لاہے عمل ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اسی طرح کے اور یہ بھی کہا کہ جی جو فارن کنٹریز کے اندر ہمارے پاکستانی ہیں وہ پیسے نہ بھیجیں، زر مبادلہ کی شکل میں جو پیسہ آتا ہے وہ نہ ملے، پاکستان کی معیشت بیٹھ جائے. وہ سارے ہتھ کنڈے فیل ہو چکے ہیں. ابھی اتنی بڑی سزا ہوئی ہے، اس کے باوجود دیکھا کہ عوام کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب وہ کیا رد عمل دیتے ہیں یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا لاہے عمل بناتے ہیں. لیکن ہونا یہی چاہیے کہ جو مذاکرات کا راستہ تھا اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. کہ میں کیا تو سمجھ رہی تھی کہ دے رہا ہے درست ہے، شاید کچھ بہتری ہو، لیکن پھر وہ کنڈیشن لگا کے مذاکرات کے عمل کو سیبوتاز کرنا یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے. آپ کو پتا ہے مذاکرات کے دوران ہی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر سوشل میڈیا کا استعمال کیا. جس طرح بنگلہ دیش کا ذکر، 1971 کا ذکر، حمود الرحمان کمیشن کا ذکر، دوسرا آمریت ذہن، یہ وہ آپ کو پتا ہے. ایک دفعہ پھر اداروں کو، شخصیات کو، ملک کو ٹارگیٹ کیا. مذاکرات چل رہے ہیں، اس طرف سنجیدگی نظر نہیں آ رہی بانی پی ٹی آئی کی طرف سے. دیکھیے بانی پی ٹی آئی کا بھی یہ ہے اور ان کے فالوورز کا بھی یہی عمل ہے کہ انہوں نے مذاکرات کے عمل کو سیبوتاز کرنے کے لیے بارہا کوششیں کی، اس میں رکاوٹیں ڈالیں، اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیے، ملک کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دیے، ریاست کے اگینسٹ دیے. لیکن میں نے اور یہی وجہ ہے کہ مذاکرات جو ہے کامیابی کی طرف نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ مذاکرات کے لیے نیک نیتی کے ساتھ آپ کو اس میں کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اداروں کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو مذاکرات کرنے چاہیے، پارلیمان کی بالادستی کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن آپ دیکھیں گے پارلیمان کے اندر بزنس نہیں ہونے دیا جاتا، پارلیمان کے اندر روزانہ شور شرابہ کیا جا رہا ہے. آپ ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے احتجاج کریں، لیکن اس کا ایک علامتی ہوتا ہے کہ آپ نے 5 منٹ 2 منٹ 4 منٹ کیا، اس کے بعد پارلیمان کا بزنس ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں، ہم اپنی محنت کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اپنے لسٹ جمع کراتے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں سیبوتاز ہو جاتی ہیں ان کے احتجاج میں. بھئی آپ کو اگر شوق ہے تو آپ جائیں، عدالتوں میں پیش ہوں، عدالتوں کے ذریعے انصاف لیں. انصاف تو آپ کو وہاں سے ملے گا. یہاں پارلیمان کے اندر شور شرابہ کرنے سے یا سڑکوں کو بند کرنے سے یا ریاست کو مفلوج کرنے سے یا اس طرح کے اقدامات کرنے سے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو جذبات کو ابھاریں، یا پاکستانیوں کی جس طریقے سے آپ نے دیکھا 26 نومبر اور 9 مئی جیسے واقعات ہیں، اس طرح کے واقعات سے گریز کرنا چاہیے. بڑی مہربانی، آپ کہیں بزی تھیں اور آپ نے ٹائم دیا، آپ کی بڑی مہربانی. ناظرین بریک جو ٹائم تھا بریک کھاں پوتھا چوں ڈسکشن کے اگتے ودائیں تو ویلکم ناظرین. مجھے جوائن کیا ہے اکیڈمک ہیں، کالمنسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، رائٹر ہیں، انٹرنیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں، سابق ایمبیسڈر ہیں، محترم جناب جی آر بلوچ صاحب میرے ساتھ ہیں. جی آر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو پیٹر. جی آر صاحب، پاکستان کی ایک اہمیت ہے، امریکہ اس چیز کو سمجھتا ہے اور آپ کو بھی
बखूबी इसके ऊपर आपने कई टॉक शोज हमारे साथ किए हैं। एक तो पाकिस्तान एटमिक पावर है, आपको पता है, एटमी ताकत है, और दूसरा अमेरिका के जहन में यह है कि पाकिस्तान और चाइना के बढ़ते हुए ताल्लुकात। क्या कहेंगे इस हवाले से? जैसा ये हमें एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि अमेरिका की पॉलिसी चाइना की तरफ क्या होती है, और खासतौर पे इंडो पैसिफिक जो थिएटर है स्ट्रेटेजिकली वहां पे क्या हालात बनते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो कंडीशनल बना के कि जी आपने चाइना के साथ ताल्लुकात ही नहीं निकले, और लिहाजा हम ये हमारा अपना एक अप्रोच है, हमारी अपनी डिप्लोमेसी के स्किल्स है, हमारी लीडरशिप है, हमारी विजन की क्लैरिटी है, और एक अपनी पाकिस्तान की हैसियत को आगे लेके चलना है। सही। और हमने अपनी चाइना के साथ जो गुज़श्ता 50-60 साल से हमने बनाया हुआ है उनके साथ दोस्ती का जो रिश्ता, उसको लेके आगे चलना है। अब वो क्या समझते हैं, कैसे करेंगे, उसको हम, मेरा ख्याल है इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ट्रंप क्या पॉलिसी इख्तियार करता है चाइना की तरफ। अगर तो जिस किस्म की इंडिकेशन है कि वो जरूर कोई स्टेप उठाएगा, लेकिन बहुत हार्श उस लिहाज से नहीं उठाएगा कि कंपटीशन को वो एक कन्फ्रंटेशन में कर। तो मेरा ख्याल है कि हमें इतने डायर सिनारियोज को बिल्ड नहीं करना चाहिए, और उम्मीद है कि हमने चूंकि पहले गुज़श्ता कितने सालों से दिहाइयों से ये एक बैलेंसिंग एक्ट किया है, लिहाजा मैं समझता हूं कि हम इस काबिल होंगे कि चाइना के साथ अपनी दोस्ती को सवार रखा हुआ जिस तरह चलते रहेंगे। साथ साथ ही हमें इस किस्म की पॉलिसीज, इस किस्म का स्टैंड लेना चाहिए कि अमेरिका की नई जो गवर्नमेंट है उसके साथ भी हम अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनको खराब ना होने दें, उनको नॉर्मल रखें, उनको ट्रांजेक्शन रखें अगर वो रखना चाहते हैं, और बहुत तवक्कुआत ना रखें। और हमेशा मैं ये कहता हूँ, मेरी जो बॉटम लाइन आती है कि इस वक्त जो अमेरिका में गवर्नमेंट है उसमें एक बेहतरीन पॉलिसी है, ना दोस्ती ना दुश्मनी। जो लेन देन के हवाले से हमारी डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन हो उसी पे ही इत्तेफाक करना चाहिए। जी जैसा आपको खुद पता है कि एक राइट विंग पॉपुलिज्म, जिस तरह आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप एक नेशनलिस्ट है, पॉपुलिस्ट है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। उसी के साथ आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप पुश फॉरवर्ड पॉलिसी प्रोमिसेस जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान किए, वो सब उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तौर पर उसको उन्होंने एक आपको पता है कि एक दुनिया के सामने रखा भी सही। ग्रीनलैंड से लेकर आपको पता है पैनामा कैनाल से चाइना, रशिया और यहाँ तक के मिडिल ईस्ट के अंदर आके उन्होंने कहा कि उसका क्रेडिट भी वो खुद लेने की कोशिश। लेकिन मिडिल ईस्ट की भी अभी भी सीज फायर इज फ्रेजाइल, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए डेफिनेटली नॉट सिर्फ कि ये फ्रेजाइल है, लेकिन उसके पीछे क्या इनकी मुस्तकबिल का क्या फ्यूचर में क्या पॉलिसी इसके पीछे छुपी हुई है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि एक तरफ तो ये फायर गजा में होता है, दूसरी तरफ से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन इजराइल ने गुज़श्ता 48 घंटे से शुरू किया हुआ, उसमें 10 से 20 जो पैलेस्टाइन है वो शहीद हो चुके हैं और अभी भी ऑपरेशन जारी है। तो ये जो सीज फायर है उसको मैं समझता हूँ कि इतनी उम्मीद भी लगा नहीं सकते हम, क्योंकि जो जिस किस्म की जो गवर्नमेंट वहां इस वक्त मौजूद है इजराइल में, एक राइट विंग, एक जनूनी है, और साथ जो ट्रंप की पॉलिसी है और उसकी जो खासतौर पे जो उसके फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर्स आ रहे हैं और इजराइल, अभी जो इजराइल में अपनी एम्बेसी में जो भेज रहे हैं एम्बेसडर वलेजी को, वो तो कहती है कि यस, मैं अभी उसकी सेनेट में जो हुई थी जो उनके सवालात जवाबात होते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो कहती है आई बिलीव इन द बिब्लिकल राइट ऑफ इजराइल टू वेस्ट बैंक, टू एनेक्स वेस्ट बैंक। अगर इस किस्म के इडियोलॉजिकली नजरियाती लोग जो कि एक ऐसे नजरियात भी रखते हैं जिनका कोई बेस नहीं है, जिनको सिर्फ उन्होंने अपने एक तसव्वुराती खाका बनाया हुआ है जिसके बुनियाद पे अनफॉर्चुनेटली इजराइल भी बनाया गया,
تو یہ تو بہت خطرناک نشاندہی کرتا ہے آنے والے وقت میں. جی جی صاحب، جس طرح WHO ہو اس سے باہر پیرس ایگریمنٹ آپ کو پتا ہے کہ کلائمیٹ ایکارڈ ہے آپ کو پتا ہے، اس سے باہر آپ کو پتا ہے، اور نیٹو کے حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے ہے کہ جب تک GDP 5% خرچہ نہیں کریں گے اور ہم دنیا میں جہاں بھی ہیں وہاں کی حکومتیں بھی ہمیں سپورٹ کریں، ہم خرچہ کریں. آپ کو پتہ ہے یہ 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں. WHO کا ایک بڑا رول ہے انٹرنیشنلی، آپ کو پتہ ہے. اس سے اگر امریکہ کا باہر، پیرس ایگریمنٹ سے باہر، نیٹو کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ خطرے کی گھنٹی اور خطرہ جس طرح منڈلا رہا ہے آپ کے سامنے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ سب جو ہے نا چیزیں، یہ اس کے واٹ از کالڈ یونیلیٹرلزم، اس پہ یہ یقین کرتے ہیں. یہ ملٹی لیٹرلزم پہ یقین نہیں کرتے. وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، طاقت کا گھمنڈ جسے کہا جائے، اس کا اظہار ہے. اور سب سے خطرناک جو اس کی اسٹیٹمنٹ ہے یہ پیرس اکارڈ سے نکلنا ہے امریکہ کا، کیونکہ یہی امریکہ اور ویسٹ ہے جنہوں نے دنیا کی جو مکمل حالات کو خراب کیا ہے، انوائرمنٹ کو خراب کیا ہے. انفیکٹ اس وقت ہمارا کرۂ ارض جو ہے اپنے وجود کے خطرے میں ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ گزشتہ سال 2024 میں جو ٹیمپریچر ہے دنیا کا، وہ جو ایوریج وہ 1.5 سے آگے چلا گیا. تو آنے والے وقت میں اگر کرۂ ارض میں رہا رہنے کے لیے انسانوں کے لیے، تو انسانی سولائزیشن ہی خطرے میں پڑ جائے گی. اب اس کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہیں کہ بگ بیبی بگ، ڈرل بیبی ڈرل، مینس آپ تیل نکالو اسی تیل میں، اسی فسائل فیول میں. تو انوائرمنٹ تباہ کی ہے دنیا کی. جو انپریڈکٹیبل جو موسم ہے، ہمیں تو یاد ہے ابھی جو ریسنٹلی 2022 میں ایک قیامت خیز کا فلڈ آیا، ابھی تک اس سے ہم نہیں نکلے. ابھی تک ہزاروں اسکول جو ہے، لاکھوں اسکول بچے اور لاکھوں گھر جو ہے وہ ابھی تک ہم نہیں بنا سکے، وہ جو ہے وہ بے گھر پڑے ہوئے ہیں. تو اگر یہ اس قسم کی جو پالیسیز ہیں تو ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. جی صاحب، آپ کو خود پتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ خطرے کی گھنٹی تو ہے، اسی کے ساتھ غزہ آپ کو پتا ہے ریکنسٹرکشن، اس کے لیے آپ کو پتا ہے کافی ممالک چاہ رہے ہیں. اب تو آپ کو پتا ہے جس طرح کی ڈسٹرکشن ہے، ڈیزیز، آپ کو پتا ہے ہر چیز کا کرائسس ہے غزہ کے اندر. کیا کہیں گے؟ کوئی پلان کوئی باہر کی قوتوں کو، یورپ یا کیا؟ یورپ تو خود کہہ رہا ہے کہ ہم امریکہ کی پرائرٹی نہیں رہے. اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کو تھرڈ پرائرٹیز پہ رکھتے ہیں. سب سے پہلے وہ اپنے مفادات کو، ہر چیز کو پہلے. جو بائیڈن کے دور میں یہ پالیسی نہیں تھی جو آج پالیسی ہے. کیا کہیں گے؟ بہت خطرناک خبریں آ رہی ہیں امریکہ کے حوالے سے. یہ جو جنگ ہے جو ہے، پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کی ریکنسٹرکشن میں جو ہے وہ حصہ ڈالیں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی خبر جو دنیا میں شاید اب تک پہنچی کہ نہیں پہنچی، یہ ان کا کچھ لوگوں کا جو اس کے قریب ہے کہ یہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ جو 2 ملین کے قریب جو پیلسٹینین غزہ میں ہے، ان کو ٹیمپرریلی بھی ہم جو ہے وہ کسی ملک میں، اور اس میں انڈونیشیا کا نام لیا، ریلوکیشن پلان کر دیں اور پھر ہم بنائیں. اس کا مطلب ہے پھر وہاں پہ جو ہے یہودیوں کو جو ہے وہ ٹیکل کریں. تو یہ تو انیکسیشن کا پورا پلان ہے، یہ گریٹر اسرائیل کا پلان ہے. میں تو بہت پریشان ہوں اس لحاظ سے کہ یہ جو پیس ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ جو ٹروس ہوا ہے، اس کے پیچھے تو بہت بڑی کوئی خطرناک اسکیم پیچھے چلائی جا رہی ہے. اور آنے والے وقت بہت ہی آزمائش والے ہیں مسلمانوں کے لیے، عربوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے. بس ہم دعائی کر سکتے ہیں اور کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے تئیں جو بات حق کی ہے وہ کرتے رہیں آپ اور ہم مل کے. جس طرح آپ نے انڈونیشیا کی بات کی، ری لوکیشن پلان کی بات جو کی جا رہی ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا، تو ان کو جو ہے نا یہاں سے، اس سے پہلے آپ کو پتا ہے نکبہ ہوا تھا، اس میں بھی ہزاروں لوگ جو ہے نا جس طرح چھوڑ کے گئے تھے،
आज तक वो दोबारा नहीं आबाद हो चुके। आपको पता है ये बड़ा मुश्किल प्लान है, आपको पता है ये किस तरह होगा। इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने भी यही कह दिया कि हमें तो इस चीज का अंदाजा भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है। रीलोकेट करना और रीलोकेशन प्लान एक बड़ा प्लान है। आपको इतने लाखों लोग इतना दूर लेके जाएंगे, आपको पता है, फिर उनकी वापसी, उन्होंने भी इसका इनकार किया है। क्या कहेंगे? डेफिनेटली ये अनप्रैक्टिकल है, ये एक उनकी आम ख्याली का हिस्सा है ना, क्योंकि उनको जमीन चाहिए, उनको लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। वो फलस्तीनी लोगों को हमेशा मैं आपसे बात में भी कहता हूँ कि इस वक्त वो उसको वजूद से ही रस्तो नाबूद करना चाहते हैं। फलस्तीन पीपल एज ए पीपल, एज ए सिविलाइजेशन, एज अ कौम वो तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, उसको नष्ट नाबूद करना चाहते हैं, तारीख के सफर से हटाना चाहते हैं, वो एक नई तारीख लिखना चाहते हैं। वो क्लेम को मानते ही नहीं कि ये फलस्तीन रहा है किसी वक्त। उनके ख्याल में तो यूरिया और समारिया था, जो था या नहीं था। तो ये जुनूनी लोग हैं जो है वो अपनी तारीख इन्होंने इन्वेंट की है एक आर्टिफिशियल, उसी को लेके चले हैं। जोर मिलिट्री और फाइनेंशियल उनके पास ताकत है, तो अब अपनी विल इम्पोज करना चाहते हैं। ये तमाम वो रियलिस्टिक अप्रोचेस है टू फॉरेन पॉलिसी। अब ये कि वो सक्सीड करेगी कि नहीं करेगी, अल्टीमेटली फेल होगी, तारीख का तो यही सबक है। लेकिन उसके दौरान जब वो फेल हो, बहुत सारा नुकसान हो चुका होगा, वो बहुत सारी इंसानियत सफर हो चुकी होगी, बहुत सारी जो है वो जाने जो है वो जाया हो चुकी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। जैसे हमने देखा इस वक्त गजा में नजर देखा वो एक कब्रिस्तान है बच्चों को गजा को कहा जाए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटीज देयर आर लाइंग इन द रबल आर ऑल चिल्ड्रन। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। जी आर बलोच साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है। ब्रेक जो टाइम थी आप ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशन के अॻिते वधाईंदा। वेलकम नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रह चुकी, मरकजी क़यादत हैं, MPA हैं सिंध असेंबली के अंदर, बड़ी वोकल, डायनामिक, एक्टिव, इकोनॉमी पे बड़ी अच्छी बेहतर नज़र है, बड़ी कंट्रीब्यूशन है मुल्क के लिए सियासत के ऊपर। डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। लाइन ड्रॉप हुई है डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा को, हम कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा फिर फ़ोन पे ले लें। जो मुल्की मसाइल हैं, आपको पता है कि वहाँ की लीडरशिप उसी कानून के तहत, आइन के तहत मसले हल किए जाते हैं। ये ना कि कोई मुल्क किसी को आज़ाद करवाए, प्रेशर दे। हर मुल्क का अपना एक कानून है, निज़ाम है, इन्फ्लुएंस किया जाए और उससे इन्फ्लुएंस करवाया जाए कि आएँ हमारे मुल्क के अंदर। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, बड़ी एक्टिव, डायनामिक MNA रह चुकी हैं, मौजूदा MPA हैं सिंध असेंबली के अंदर, मैशियत पे, सियासत पे बड़ी गहरी नज़र है। डॉक्टर फौजिया हमीद साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। जी सलाम। डॉक्टर साहब, आप मुज़ाकरात का जो संजीदगी है वो तो आपको पता है हमें कोई नज़र नहीं आ रही। जिस तरह एक ख्याल था, ख्याल ही कहा जाता है, आपको पता है हमारा अपना निज़ाम है, हमारे पास अदालतें हैं, आइन है अपना, हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, रियासत हैं, एक एटमी कुव्वत मुल्क हैं। जिस तरह बानी PTI ने ये सोचा कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद कोई इन्फ्लुएंस होगा, मैं PTI के हवाले से या बानी PTI के हवाले से क्या कहेंगे इसके ऊपर? इम्तियाज साहब शुक्रिया मदद करने का। इम्तियाज साहब, जब हम PTI की बात करते हैं तो PTI वालों का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं और वो ये समझते हैं कि कोई एक बैसाखी आएगी जो कि उनको, जिसका सहारा लेते हुए वो जो है शॉर्ट तरीके से किसी भी चोर दरवाजे से हुकूमत में आ जाएंगे। और आज भी इन्होंने यही सोचा कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप वो अपने मुल्क के काम करेगा, पॉलिसीज को देखेगा कि वो आके इमरान खान को देखेगा। एक अजीब सी बात है।
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ گورنمنٹ آپ کے ساتھ جو ہے مذاکرات کرنے کو تیار ہے، بار بار وہ آپ سے بات کر رہی ہے، تو آپ اس سے بات کیجیے، بجائے یہ کہ آپ بیرونی قوتوں پر جو ہے ان کو بے فیصلہ بنائیں. آپ پاکستان کے جو گورنمنٹ ہے، جو امیڈیٹ لوگ ہیں، آپ ان سے بات کریں. انہوں نے ہمیشہ سے اسی طرح کے جو ہے غیر جمہوری رویے رکھے ہیں. جب یہ حکومت میں تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم اپوزیشن سے بات نہیں کریں گے، جب یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ کہتے تھے ہم گورنمنٹ سے بات نہیں کریں گے. اب یہ نہ حکومت میں ہے اور اب یہ جیل میں ہے. اب جیل میں جانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی میں جو پاکستان کے جتنے ادارے ہیں، جو پاکستان کے جو لوگ میٹر کرتے ہیں، ان سے بات نہیں کروں گا. اللہ اللہ کر کے ان کو آمادہ کیا ڈسکشن کے کہ آئیے ٹیبل ٹاک کریں، اور جو بھی باتیں ہیں، کچھ باتیں گورنمنٹ آپ کی مانے گی، کچھ باتیں آپ گورنمنٹ کی مانیں گے، لیکن اس پر بھی یہ اسم بد کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو خود پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست، طرز سیاست، رویہ، آپ کو پتہ ہے اداروں کو، ریاستی اداروں کو تنقید کرنا. کچھ دن پہلے ہی جب یہ مذاکرات ابھی چل ہی رہے تھے، بانی پی ٹی آئی نے ایک دفعہ پھر وہی زبان استعمال کی. یہ اب سیکھے تو آج بھی نہیں ہیں کہ جس طرح بنگلہ دیش کا ذکر، حمود الرحمان کمیشن کا ذکر، اسی کے ساتھ کہ آج بھی عامر بیٹھے ہیں، آمریت ہر چیز کی آپ کو پتہ ہے وہی رویہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو پہلے ہی تھا. کیا کہیں گی؟ دیکھیے نیسا، یہ بھی ٹھیک ہو سکتے. ان لوگوں نے جس طرح سے سیاست کو گندا کر دیا ہے، یہ جو ہے یہ اب بالکل جو ہے انہوں نے اپنا ٹریک چینج کر لیا ہے، اور یہ ڈیموکریٹک ٹریک کی طرف یہ آ نہیں سکتے. جس طرح سے انہوں نے اداروں کو کنٹروورشل بنایا ہے، جس طرح سے انہوں نے سیاست دانوں کی کیچڑ اچھالا ہے، تو یہ تو سدھرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. اور جو سدھرنے والے تھے وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن آج آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تتر بتر ہوگی. یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ تو کوئی اور پی ٹی آئی ہے، کیونکہ اصل جو لوگ تھے جو کہ پی ٹی آئی میں میٹر کرتے تھے وہ آج سب جو ہے وہ عمران خان کو چھوڑ چکے ہیں. اور عمران خان کے اسی رویے کی وجہ سے وہ چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے ان کے اندر ڈکٹیٹرشپ بہت زیادہ ہے، اور وہ اپنے رویے کے اندر نہ لچک لا رہے ہیں، اور کسی صورت بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا وہ جو ہے ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے پاپولیرٹی کی بات کی جاتی تھی پی ٹی آئی کی، بانی پی ٹی آئی کی. وہ پارٹی آپ کو پتہ ہے جب سے اسلام آباد اداروں پہ اوپر آپ کو پتہ ہے زبان وہ شرنک ہو کر کے پی کے تک، اور کے پی کے بھی آپ کو پتہ ہے پشاور میں کیونکہ سی ایم ان کا ہے، ان کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب آپ کو اگر اتنی پاپولیرٹی تھی، اگر عوام اتنا چاہ رہی تھی کہ 14 سال کی سزا ہوئی، 7 سال کی سزا جو ہے بشرا بی بی کو، کوئی احتجاج ہی نہیں ہوا، کوئی ریکارڈ ہی نہیں کروایا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ جو پاپولیرٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم نے تو 12 دفعہ بات کی ہے کہ گراؤنڈ پہ کی کوئی ان کی جو ہے اسٹینڈنگ نہیں ہے. یہ ٹویٹر پہ بنی ہوئی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی. ٹویٹر پہ یہ جو ہے ہر چیز کو اس پہ پروپیگنڈا یہ کرتے تھے، اور اگر ان کے ساتھ عوام الناس ہوتی تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو فیصلہ آیا تو فیصلے پہ کوئی بھی کہیں بھی ایک پتھر بھی جو ہے کسی نے نہیں مارا، تو کوئی ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا. تو بعض جگہ تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے جو ہے وہ بالکل مٹھائیاں پہنچی، انہوں نے کہا بہت اچھا ہوا. تو اس میں جو ہے اب ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کے ساتھ عوام نہیں کھڑی ہوئی، جو ایک دور میں جب یہ نئی پی ٹی آئی آئی تھی بالکل لوگ ان کو ایک سائڈ آپشن کے طور پہ دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے کوئی پرفارم نہیں کیا. اب اس کے بعد تو عوام ان سے جو ہے بار بار تو یقین نہیں کرے گی نا، تو عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ بات ان کو سمجھ لینی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ حکومت، کیونکہ آپ بھی ان کا حصہ ہیں، ایک پیپلز پارٹی کی سپورٹ ہے،
اور آپ بھی ان کے ساتھ ہیں. ابھی تک مسائل آپ کے سامنے ہیں, ابھی تک یہ گورنمنٹ معیشت کے جو دعوے کرے, ٹھیک ہے, ایک اچھی ٹریک ڈائریکشن بہتر ہے, بہتری کی ایک امید بھی ہے, بہتری ہوتی بھی جا رہی ہے. آرمی چیف کو کریڈٹ جاتا ہے جس طرح بزنس مین کا کانفیڈنس بڑھا ہے, اعتماد بڑھا ہے. ابھی تک وہ ریلیف عوام کو, آپ کو پتہ ہے آج بھی لائٹ کا ایشو آپ کے سامنے, پانی کا ایشو آپ کے سامنے, گیس کا ایشو آپ کے سامنے, انڈسٹریلائزیشن آپ کو پتہ ہے, ان ایمپلائمنٹ جس طرح ہے, پاورٹی جس طرح بڑھتی جا رہی ہے. کیا کہیں گی ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے امتیاز صاحب, یہ جتنے مسائل آپ نے گنوائے ہیں بالکل نو ڈاؤٹ مسائل ہیں, لیکن ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پالیسیز بنانے کی بہت ضرورت ہے. اور یہ ایک دن میں یا ایک سال کی گورنمنٹ گزر جانے کے بعد یا 2 سال میں یہ مسئلے ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہاں, ان مسئلوں کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے اس کو منیمائز کرنے کا. جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے تو یہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے. صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ سیریسلی بیٹھ کے کام کرے. اور اگر بجلی پانی گیس کی ہم بات کرتے ہیں تو پانی بھی جو ہے صوبے کی ذمہ داری ہو گئی. جو مرکز ہے, مرکز کا ایک حد تک وہ کام کر سکتے ہیں, اس کے بعد صوبوں کی ذمہ داری آتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, چاہے وہ گورنمنٹ میں ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں, سب کو مل بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا. دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کی معیشت کو کیسے بہتر کریں, کس طرح سے ہم جاب اپرچونیٹیز کو کریٹ کریں, اور جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جتنا جو ہے نقصان پہنچایا ہے اس ملک کے معیشت کو, اس نقصان سے ہم کس طرح سے نکلیں گے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ, ان کا پوائنٹ آف ویو سینئر رہنما آپ کے سامنے ہے کہ مذاکرات سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہوتا ہے. جس طرح پانی کی میں نے بات کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کو پانی اپنے حصے کا کم ملتا ہے, اس کے اوپر ایک بڑا احتجاج پاکستانی پیپلز پارٹی کی قیادت محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بار بار کہا ہے. یہ سندھ کو جتنا ڈیو شیئر ملنا چاہیے, چاہے اس کو پروجیکٹس کے حوالے سے ہو, پیسے ہوں, آپ کو پتہ ہے, اور وفاقی حکومت چاہے کسی کی بھی ہو, سندھ ہمیشہ نظر انداز ہوتا ہے. یہ عوامی ایشوز ہیں, لائٹ کا ایشو آپ کے سامنے ہے, اور اسی کے ساتھ وفاقی پالیسیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے. ایک صوبے کو صرف نوازنا یا اس کے اوپر صرف توجہ اور دوسرے صوبوں کو نظر انداز کرنا, یہ وفاق کو کمزور کرتا ہے. وزیر اعظم, اس پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں, وہ سندھ کے حوالے سے بھی ضرور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. ناظرین, ان سے اجازت, اللہ حافظ.